کیا ہے؟ قیمتی. قیمتی سمجھے نا، کاسٹلی، مہنگے، بہمول ہیں. جان اتنی قیمتی ہے کہ میں کسی کو دینے کو تیار نہیں. اب سوچو حضور کتنے قیمتی ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہیں. یہاں اولا بمانا اثمن کے بہت زیادہ قیمتی یا اہم کے بہت زیادہ اہمیت والے. اور ایک معنی اس کا اور بھی ہے اور وہی قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی مومنین کی جان کے مالک ہیں. کیا ہیں؟ یہاں اولا بمانا مولا کے ہے، یعنی جان تو میرے اندر ہے، ادھیکار میرا نہیں ہے، مصطفیٰ کا ہے. یہاں اولا بمانا احق یا پھر مولا کے ہے کہ نبی مومنین کی جان کے مولا ہیں. کیا ہے؟ اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن حضور کی شان میں اپنی جان دے دے تو اس نے حضور پہ کوئی احسان نہیں کیا، جن کا مال تھا انہی کو دے دیا. ممتاز قادری نے یہی تو کیا تھا، اسے پتا تھا یہ میری کب ہے، انہی کی ہے، انہی کو دے دو. آئیے بہت تیزی کے ساتھ پہلے معنی کی طرف. مجھے بالکل امید نہیں ہے کہ سارے معنوں پہ گفتگو ہو جائے گی، اگر کچھ رہ گیا تو انشاءاللہ وہ انوکھا سبجیکٹ کل نوکھا کے لیے میں چھوڑ دوں گا، اور اس یقین کے ساتھ کہ اسے آپ اندیکھا نہیں کریں گے، نوکھا آئیں گے، تاکہ تینوں معنی بالترتیب آپ سن لیں. قرآن پاک صاف ارشاد ہے کہ نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہیں. کیا ہیں؟ قریب ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، تھوڑا سا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے. ایمانداری سے بتانا، کوئی نمک مرچ مسمن لگانے کی ضرورت نہیں. کسی نے پورے مجمع میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے اپنی جان کو دیکھا ہے؟ Have you seen by your own eyes, your own life? اپنی جان دیکھا ہے؟ تو بولیے زور سے. علماء میں کسی نے نہیں دیکھا نا؟ ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اتنی لطیف ہے کہ کب نکلتی ہے نہیں پتا، کب آتی ہے نہیں پتا. لیکن اتنے یقین سے نہ کہو، کیونکہ ہر شہر میں اتنے سرفرے لڑکے آج کل گھومتے ہیں، اتنے سرفرے کہ ہم نہیں دیکھ پاتے، یہ دیکھ لیتے ہیں. پہنچ گئے کیا؟ ہاں تو اگر کوئی مسکرا کے کہے میری جان جا رہی تو جھگڑے مت کرنا، ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا آمین، تاکہ چلی جائے. چلیے جب مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو میں یقین دلاؤں کہ میں آپ کو انشاءاللہ آپ کی جان دکھاتا ہوں. دیکھنا چاہتے ہو نا؟ ہمارے یہاں کی چوچا شریف میں مبالغے کے طور پہ کہتے ہیں اگر کسی کو کانٹا چبھ جائے اور بہت درد ہو تو کہتے ہیں اوف، ایسا کانٹا چبھا، ایسا کانٹا چبھا جیسے لگا جان نکل گئی. حالانکہ جان نہیں نکلتی ہے، صرف 2-3 بوند خون کا نکلتا ہے، لیکن منہ سے یہی نکلا کہ جان نکل گئی. ڈسپینسری میں گئے، ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لگایا، تکلیف ہوئی. اے ڈاکٹر صاحب ایسا انجیکشن کیوں لگاتے ہو جیسے لگے جان نکل گئی؟ یہ بات ہم کیوں کہتے ہیں کہ جان نکل گئی؟ بلا وجہ نہیں کہتے، اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں جان ہے. توجہ چاہیے، وہاں جان. ایڑی میں کانٹا چبھا تو تکلیف ہوئی کیونکہ وہاں جان ہے. پنڈلی میں کانٹا چبھا تو تکلیف ہوئی کیونکہ وہاں جان ہے. ران میں، کولہے میں، پیٹ میں، سینے میں، سر میں، کہیں بھی ہاتھ میں کوئی چبھن محسوس ہوئی تو دکھاوا ہوا، درد ہوا، کیونکہ وہاں جان ہے.
ہاں اگر آپ بال کٹوائیے ناخن کٹوائیے کچھ پتا چلے گا؟ کیونکہ وہاں جان نہیں ہے۔ تو درد وہی ہے جہاں جان ہے، احساس وہی ہے جہاں جان، فیلنگز بھی وہی ہے جہاں جان۔ پورا بال کٹوا لو پتا نہیں چلتا کیونکہ وہاں جان نہیں ہے۔ ایک تماچا حلق مار دو منہ پہ تو چہرہ لال ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں جان ہے۔ بال نوچو تو احساس ہوتا ہے کیونکہ بال کی جڑیں جہاں ہے وہاں جان ہے، لیکن ایسے بال کو کاٹو تو پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہاں جان نہیں۔ توجہ چاہوں گا ایک لمحے کے لیے، اور جملہ سمجھ میں آ جائے تو محبت کے ساتھ دعا دینا۔ تیار ہیں آپ؟ دیکھیے گا، اے بیکانیر والوں، یہیں سے اپنا عقیدہ لے لو اور موقع ملے تو ثابت کر کے کہہ دینا کہ جب جان کی، دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے ہیں، جب جان کی غایت قرب کا یہ حال ہے کہ جہاں ہاتھ رکھو وہاں جان، جب جان اتنا قریب ہے کہ سر سے پیر تک ہر جگہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ، ہر ساتھ جان موجود ہے، تو پھر وہ نبی کتنے قریب جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج العلماء، تاج العلماء، اشرفی دولہ۔ ایک مثال اور دے دوں تاکہ بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور یہ بھی کلیئر ہو جائے کہ کینے والے کون ہیں، مدینے والے کون ہیں۔ 15-20 فٹ دور ایک صاحب کھڑے تھے، میں نے انہیں کہا، ان کا نام خالد تھا، اب اگر کسی کا نام خالد ہے تو میں اسے بلا نہیں رہا ہوں، just I'm giving the example۔ اے خالد ادھر آؤ، 20 فٹ دور تھا، اردو میں اے کہہ کے پکارا، کیا کہہ کے؟ ہندی میں ذرا ہے کر دو، ہے خالد ادھر۔ سنسکرت میں بھی ہے، فارسی میں ہے، انگریزی میں ذرا منہ گول کرنا پڑتا، او خالد کم ہی۔ اسی کو عربی میں کیا کہیں گے؟ یا خالد تعال، اے خالد ادھر۔ محمود نام ہے، اے محمود ادھر۔ بکر نام ہے، اے بکر ادھر۔ زید نام ہے، یا زید تعال۔ توجہ چاہوں گا کہ 10 فٹ دور، 20 فٹ دور، زیادہ سے زیادہ 30 فٹ دور، یعنی جہاں تک نظر کا اثر ہے، 25-30 فٹ دور کھڑا ہے انسان، اور ہم اسے یا خالد یا زید یا بکر کہہ کے پکار رہے ہیں۔ ارے بیکانیر والوں، موقع ملے تو ان جاہلوں کو سمجھاؤ جو بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان سے کہو کہ دیکھ، جب 10 فٹ 20 فٹ 30 فٹ دور کھڑے انسان کو ہم یا کہہ کے پکارے، کوئی فتویٰ نہیں دیتا، تو اس نبی کو یا رسول اللہ کیوں نہ کہے جو ہماری جان سے زیادہ قریب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج العلماء۔ یہ تو عجیب بات ہے، جو جان سے زیادہ قریب ہے انہیں یاگ نہ کہو، اور جو 30 فٹ دور ہے وہ چلے۔ تبھی تو امام ہمام حضور قبلہ شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں دامت برکاتہم القدسیہ فرماتے ہیں کہ جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ مجھے ہوا کیا ہے؟ اسی غایت قرب کی وجہ سے، کیونکہ حضور بہت قریب ہیں، سو نیئرسٹ۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب پر جو کلام اتارا اس میں آئے کریمہ 22واں پارہ ہے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محبوب، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے چھپی بات بتانے والے، اچھا یہ پوری جماعت اتنی کیا بتائیں؟
ان کو بڑا ناز ہے کہ ہمیں عربی بہت اچھی آتی ہے. ان کے ترجموں کو دیکھو, نبی سنسکرت کا ورڈ ہے کہ عربی کا ورڈ ہے, لیکن اس کا ترجمہ ان کے باپ نے بھی آج تک نہیں کیا. جانتے کیوں؟ کیونکہ نبی اسی کو کہتے ہیں جو چھپی بات بتائے. اب اگر انہوں نے نبی کا ٹرانسلیشن کر دیا تو ان کے عقیدے کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا, کیونکہ ابا نے ان کے کہا ہے کہ نبی کو چھپی بات نہیں معلوم, اور قرآن کہہ رہا ہے نبی نبی. چنانچہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہندی کی چندی کر دی اور صاف کہا, یا ایھا النبی, اے غیب کی خبر دینے والے. خود میرے دادا حضور سرکار محدث اعظم نے بھی یہی ترجمہ کیا, یا ایھا النبی, اے چھپی چھپی باتوں کو بتانے والے. بات وہی ہے, چاہے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, چھپی چھپی باتوں کو بتانے والے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. مجھے پورا یقین ہے کہ اس محلے میں لوگ بھیجا کا مفہوم سمجھ جائیں گے, اور یہ بھیجا آپ کے بھیجے تک پہنچنا بہت ضروری ہے, تاکہ جس مقصد کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے وہ کام آ جائے. اے محبوب, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. بھیجنے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک بھیجنے والا, ایک آنے والا, اور ایک پانے والا. میں نے آپ کو ایک پتر لکھا تو میں ہوں بھیجنے والا, آپ ہیں پانے والے, اور پتر ہے آنے والا. اسی پتر کو مرسل کہا, جسے بھیجا گیا. وہی تو حضور اللہ فرما رہا ہے, اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا, یعنی میں ہوں بھیجنے والا, لوگ ہیں پانے والے, اور آپ ہیں آنے والے. اس کو یوں سمجھو جیسے یہ 3 انگلی ہے. کئے انگلی ہے؟ اوپر والی جو ہے وہ بھیجنے والی, بیچ والی جو ہے وہ آنے والی, نیچے والی جو ہے وہ پانے والی ہے نا. اس نے اس کو بھیجا اور اس نے پا لیا. تینوں انگلی برابر ہے. بولیے, جو سب سے بڑی ہے وہ سب سے اوپر ہے, جو اس سے چھوٹی وہ اس کے نیچے, جو سب سے چھوٹی وہ سب سے نیچے. مطلب بھیجنے والا سب سے بڑا, آنے والا اس سے چھوٹا, اور پانے والے سب سے چھوٹے. اور آسان کر دوں, یہ تینوں انگلی ایک دوسرے سے الگ بھی ہو جاتی ہیں, مل بھی جاتی ہیں. ملا کے دیکھو, اگر کوئی نیورولوجیکل پرابلم انگلیوں میں نہیں ہے تو بالکل ملے گا. ملا کے دیکھو ملی کہ نہیں. اب الگ کر دو, یہ الگ ہونا بتا رہا ہے کہ ان تینوں کی شان الگ ہے, پہچان الگ ہے. اور ملنا یہ بتا رہا ہے کہ اوپر والی بیچ والی سے ملی ہے, بیچ والی دونوں سے ملی ہے. اللہ کرے سمجھ لو, اوپر والی بیچ والی سے ملی ہے, اور بیچ والی, توجہ چاہوں گا, گویا 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 یہ بیچ والی جب چاہے اوپر والی سے ملے, جب چاہے نیچے والی سے ملے. کھٹا 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 کھٹا. پلے پڑ رہا ہے نا, اگر پلے ہے تبھی تو بلے بلے. اوپر والی سے بھی کھٹا کھٹ, نیچے والی سے بھی کھٹا کھٹ. ہاں, اگر یہ نیچے والی سوچے کہ میں اوپر والی سے ملوں, سب سے اوپر والی سے, تو جب تک بیچ والی سے نہیں ملے گی, اوپر والی سے نہیں ملے گی. یہی تو رب فرما رہا کہ اے محبوب میں نے تمہیں بیچ والا بنا کر نیچے والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا, تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ تم نہ رب کی طرح ہو نہ سب کی طرح ہو. ایسا سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ. اب تو میں سمجھتا ہوں بغیر بھیجا کھائے بھیجا سمجھ میں آ گیا. بس اسی لیے تمہیں بیچ میں رکھا,
تاکہ تم مجھ سے بھی قریب رہو، میرے بندوں کے قریب رہو، مجھ سے لیتے رہو، میرے بندوں کو دیتے رہو۔ قرآن مجھ سے لو، بندوں کو دو، ایمان مجھ سے لو، بندوں کو دو، اسلام مجھ سے لو، بندوں کو دو۔ اے محبوب، اسی لیے تو میں نے تمہیں بیچ میں رکھا تاکہ تم نماز مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، زکوٰۃ کی فرضیت مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، مناسک حج مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، تربیت زکوٰۃ مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، روزہ مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، زہد مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، اخلاص مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، طرز حیات مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، مستحکم ضابطہ مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، جیون شیلی مجھ سے سیکھو، میرے بندوں کو سکھا۔ اے محبوب، اسی لیے تو بیچ میں رکھا تاکہ جاہو جلال مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، فضل و کمال مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، حسن و جمال مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، جود و نوال مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، برگزیدگی مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، بلند پائیدگی مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، بلند رسیدگی مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، عظمتیں مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، رحمتیں مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، نعمتیں مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، برکتیں مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو۔ جملہ دیتا ہوں، گویا رب فرما رہا ہے کہ اے محبوب، تیرے رخ والضحیٰ کی قسم، تیری زلف اللیل کی قسم، تیری ما زاغ البصر آنکھوں کی قسم، تیرے قلب یاسین کی قسم، تیرے سینے علم نشرح کی قسم، تیرے دست ید اللہ فوق ایدیہم کی قسم، تیرے لا اقسم بہذا البلد قدمین کی قسم، خود مجھے میری عزت کی قسم، اے مصطفیٰ، اے محبوب، اے میرے پیارے، عرش کی آنکھ کے تارے، رحمتوں کے نظارے، ہم نے آپ کو اسی لیے بیچ میں رکھا تاکہ آپ کو، توجہ رہے، آپ کو جو چاہیے وہ مجھ سے لیتے رہو، اور اے میرے بندو، تمہیں جو چاہیے وہ مصطفیٰ سے لیتے رہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاج العلماء، تاج العلماء، اشرفی دولہ، نعرہ تکبیر۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہہ دیجئے عظیم البرکت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، حقانیت کی شان، سنیوں کی جان، احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو یوں ہی کیا کہ یا رسول اللہ، وہی رب ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسرا بنایا۔ کچھ گرمی آئی، مجھے تو کافی آئی۔ آئیے تصویر کا دوسرا رخ، ہم نے آپ کو یہ بھیجا، آپ کے بھیجے تک پہنچ گیا نا، اب آئیے آگے۔ شاہدہ کیا بنا کے بھیجا؟ گواہ بنا کے، گواہ بنا کے، کیونکہ حضور اتنا قریب ہے جان سے کہ اس قربت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کے بھیجا۔ اور گواہ تو آپ جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہد کا ترجمہ گواہ نہیں کیا، انہوں نے صاحب کہا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ گواہ جو ہے وہ حاضر بھی ہوتا ہے، ناظر بھی ہوتا ہے، اور میرے دادا نے جو ترجمہ کیا وہ گواہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ گواہ اسی کو کہیں گے جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ جیسے کورٹ کے اندر مقدمہ چل رہا ہے 302 کا، جج صاحب بیٹھے ہیں، آیا گواہ، جج صاحب نے پوچھا ہاں بتاؤ موقع واردات پہ تم موجود تھے، جب یہ مرڈر ہوا، جب یہ گھٹنا گھٹی تم تھے؟ اور وہ ہاتھ جوڑ کے کہے مائی باپ معاف کرنا، میں 5 منٹ لیٹ پہنچا۔ گواہی دے پائے گا؟ الٹا جو ہے جج ڈنڈا اٹھائے گا، کہے گا کورٹ کو گمراہ کرنے آیا، وہاں 5 منٹ لیٹ پہنچا تو یہاں 5 منٹ پہلے کیوں آیا؟ ایک صاحب آدھا گھنٹہ پہلے سے موجود تھے،
उन्हीं के सामने पूरी घटना घटी, लेकिन बेचारे दोनों आंख से नाबीना थे, गवाही दे पाएंगे नहीं। हाजिर तो हैं लेकिन नाजिर नहीं। तो गवाह के लिए दो शर्त है, गवाह हाजिर भी होता है, और इसीलिए जो हुजूर को कहे कि हुजूर हाजिर और नाजिर नहीं है, वो काफिर है। क्या है वो? क्योंकि हुजूर का हाजिर और नाजिर होना इसी आयत से साबित है। आप गवाह हो, और गवाह वही है जो हाजिर हो और नाजिर हो। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ। गवाही का हाल क्या होता है अभी तो पता नहीं, मुझे एक मरतबा मुझे याद आ रहा है, मैंने एग्जाम्पल दिया था, फिर दे रहा हूं। 29 रमजान को पूरा बीकानेर जो है वो आसमान तकता है। जो लोग रोजा रखते हैं वो तो हाथ उठा के दुआ करते हैं, अल्लाह एक दिन और दे दे, मौला एक दिन और दे दे। फिर 11 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। और जो रोजा नहीं रखते वो तो 4 ही बजे से छत पे खड़े हैं, इमाम साहब की नजर पड़ गया, उतर पड़ा। ये क्या? तो चाय से ज्यादा केतली गरम, छुप छुप के खाता था, पीता था। अरे पहले सूरज को तो छुपने दे, तब ना चांद दिखेगा। तो आया छुपते होगा, हुजूर माफ कीजिएगा, मैंने सोचा 29 दिन छुप छुप के खाया था, अब जरा चांद हो जाता तो निकल के जामा मस्जिद के सामने खाता। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। खैर मगरिब तक कहीं से जब कोई खबर नहीं आई, इमाम साहब भी थोड़ा मायूस हुए। आ जाती तो अच्छा था, कम से कम एक तरावी बच जाती। मरता न करता 7 बजे 2 आदमी सर पे सुन्नत सजाए हैं आए, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब मुस्कुराए, चलो देर सही लेकिन अंधेर नहीं। हाँ ये बताइए, तशरीफ रखिए। हाँ तो आपने कब देखा, कैसे देखा? कहा हुजूर देखा नहीं, सुना। सारा मूड खराब हो गया कि क्या मैं सुनने बैठा हूं? सुना है तो जाइए किसी और को सुनाइए। 7:30 बजे फिर 2 आदमी आए, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। खुश हुए, माशाअल्लाह, आइए आइए। हाँ तो बताइए कब देखा? कि वो देखा नहीं, वो दिल्ली में ऐलान हुआ, मैंने टीवी में सुना। किचकिचा के कहा जाए उसी टीवी के अंदर घुस के ईद कर लो। 8 बज गया सुना है, 8:30 बज गया सुना है, ऐशा हो गई, वित्र हो, तरावी सब निपट गया। 10 बज गया, खाली सुनने वाले। तो वो जो अजान देते थे बेचारे बूढ़े बूढ़े डंडा टेकते हुए आए, इमाम साहब इजाजत हो तो मैं अपने घर जाऊं, दरवाजा बंद करूं। वो क्यों? सब सुनने वाले आ रहे, कोई देखने वाला नहीं आया। और जो देखने वाला ना हो वो गवाह होता ही नहीं। इमाम साहब ने कहा आपको जाना हो जाओ, दरवाजा अभी नहीं बंद होगा, मैं इंतजार करूंगा। बड़ी मेहनत की है, मगरिब से लेके सिर्फ चाय और 20 बिस्कुट खाया। इतनी जल्दी मैं दरवाजा नहीं बता, आपको जाना हो जाओ, मैं शायद कोई देखने वाला आ जाए। यही हुआ। 15-20 मिनट के बाद 2 आदमी सर पे सुन्नत सजाए हुए, कदम बढ़ाए हुए, मुस्कुराए हुए आगे बढ़ते, और इमाम साहब की नजर बड़ी लगते, ये भी सुन के आ रहा है, ये भी सुन के आ रहा है। इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो। इमाम साहब तो एकदम जले भुने बैठे थे, क्या आपने भी सुना है? क्या नहीं हुजूर, हमने सुना नहीं, हम गवाह हैं, हमने देखा है। सच? हाँ हमने देखा। अरे तो वहां क्या कर रहे हैं, इधर आइए। अब उनकी इज्जत हो रही, उन्हें चाय पिलाया जा रहा है, बिस्कुट खिलाया जा रहा है, नान खटाई खिलाई जा रही, रसमलाई खिलाया जा रहा है। देखा, देख के आए हैं तो इज्जत हो रही। उसके बाद जब नाजो नियाम हो गया, मेहमान नवाजी हो गई, तो फिर कुछ जेन्युइन क्वेश्चन इमाम साहब ने किए। देखा है तो कब देखा है, किन हालात में देखा है, कितनी देर तक देखा है, कितनी ऊंचाई से देखा है, कितना बड़ा देखा है। कुछ अमानत के सवाल, कुछ दयानत के सवाल, कुछ सदाकत के सवाल। जब एकदम इत्मीनान हो गया कि हाँ वाकई हो गया है चांद और इन्होंने देखा, तब इमाम साहब ने वो चोपड़ा निकाला, सफेद कागज, किताबुल काजी इलल काजी। एक गाड़ी दौड़ा दिया डूंगरगढ़, एक गाड़ी दौड़ा दिया हनुमानगढ़, एक गाड़ी श्री गंगानगर, एक गाड़ी नागौर, एक जोधपुर। चारों तरफ ऐलान हो गया कि बीकानेर में चांद देखा गया।
کب اعلان ہوا؟ جب دیکھنے والا آیا۔ کب ہوا؟ پچھلے والے چلتے رہو، جب دیکھنے والا، جب اعلان ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، مہر لگ گئی، تب امام صاحب نے مؤذن کو بلایا، کہہ رہے ہیں چچا اٹھو، بہت جلدی تھی نا دروازہ بند کرنے کی، اب بند کر دو۔ توجہ، اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اب تک اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے، اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی دے دی۔ مسجد کا دروازہ بند ہو گیا، امام صاحب بھی نیند کی گولی کھا کے سوئے، اس یقین کے ساتھ کہ 29 دن کے بعد ایک ایسی رات آئی ہے جس میں بیچ میں نہیں اٹھنا ہے، فجر تک سونا ہے۔ لیکن ان کی قسمت اچھی نہیں تھی، 2 ہی بجے ایک صاحب نے دروازہ نوک کیا، ٹھک ٹھک۔ اب بیچارے اتنی گہری نیند میں تھے کہ کچھ دیر تک تو سپنے میں ٹھک ٹھک سن رہے تھے۔ پھر امیجن کیا، نو somebody came and knocking the door، کوئی آیا ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، تو آنکھ ملتے ہوئے باہر ہے، کون ہے؟ کہ امام صاحب کھولیے دروازہ، کھولا، کیا معاملہ؟ کہ حضرت اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا۔ اعلان کر دیجئے، وہ تو میں کر چکا ہوں۔ کہ حضور میں کہہ رہا ہوں اعلان کر دیجئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی دیکھا ہے؟ کہ نہیں حضور میں نے سنا ہے۔ ایک تو نیند تو خراب ہوئی تھی، پھر سنا ہے، اٹھایا، ڈنڈا ڈنا ڈنا ڈنا۔ کہ بدبخت مردود، میری نیند کے دشمن، ابے جب سنا ہے تو اس وقت کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے تھے؟ اب تو دیکھنے والے نے گواہی دے دی، تو بیکانیر والوں بلا تشبیہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنی الوہیت و الہیت کے اعلان کے لیے، اپنی سمدیت و احدیت کو منوانے کے لیے، بندوں کو اپنی مرضی پر چلانے کے لیے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کو دنیا میں بھیجا۔ سب نے اپنی قوم کی میں پہنچ کر اللہ کی الوہیت کی گواہی دی۔ حضرت آدم آئے، اپنی قوم سے کہا، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا، اے آدم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے سنا ہے۔ جناب نوح نے کہا میں نے سنا ہے، ابراہیم نے کہا میں نے سنا ہے، اسماعیل نے کہا میں نے سنا ہے، داؤد نے کہا میں نے سنا ہے، اسحاق نے کہا میں نے سنا ہے، یعقوب نے کہا میں نے سنا ہے، یوسف نے کہا میں نے سنا ہے، یسع نے کہا میں نے سنا ہے، الیاس نے کہا میں نے سنا ہے، شعیب نے کہا میں نے سنا ہے، زکریا نے کہا میں نے سنا ہے، یحییٰ نے کہا میں نے سنا ہے۔ جناب عیسیٰ موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں آئے اور اپنی قوم سے کہا، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے کلیم بات تو کی ہے مگر کیا آپ نے ذات کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے بھی سنا ہے۔ جناب عیسیٰ اپنی قوم سے کہا، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابن مریم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے بھی سنا ہے۔ مگر جب 12 ربیع النور کی صبح صادق میں عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا، آقا ہمارا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رکھا، اور 40 سال کے بعد جبل ابی قبیس کی فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اپنی قوم یعنی ابو جہلیوں، ابو لہبیوں سے خطاب کیا اور کہا، ہے میری قوم کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ تو لوگوں نے پوچھا، اے عبداللہ کے بیٹے کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں، میں گواہ ہوں، میں نے سنا نہیں، میں نے دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاج العلماء، اشرفی دولہ، نعرہ تکبیر۔ کیا فرمایا؟ میں نے ادھر جب مسجد میں دیکھنے والا آیا تو مسجد کا دروازہ بند، اور یہاں جیسے ہی حضور نے کہا میں نے دیکھا، ملائے اعلیٰ کے قدسی فرشتوں میں اعلان ہو گیا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں اب میں نبوت و رسالت کا دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ اب میرے محبوب کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اب تک دروازہ اس لیے کھلا تھا
1200-1300 سال کے بعد پنجاب کے قادیان میں، آپ کے پڑوس میں، ایک صاحب پیدا ہوئے. ماں باپ نے نام غلام رکھا تھا لیکن امام بننے کا خواب دیکھنے لگے. پہلے تو کہا کہ میں امام آخر الزمان مہدی ماذ اللہ. جب اس پہ دال نہیں گلی تو کہا میں مسیح الموعود ہوں، چوتھے آسمان سے آ رہا ہوں، عیسیٰ میں ہوں ماذ اللہ. جب پنجابیوں نے اسے بھی نہیں مانا تو ایک دن کہہ دیا میں اللہ کا نبی ہوں ماذ اللہ. اور اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پنجابیوں نے پوچھا مسٹر مرزا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا نہیں، سنا ہے. کیا کہا؟ سنا ہے. تب تک سنیوں نے رضا کا ڈنڈا اٹھایا اور کہا بدبخت مردود جس لائک نمرود سڑے ہوئے امرود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود. اتنے بڑے مردود ابے جب سنا ہے تو اس وقت کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے تھے؟ اب تو دیکھنے والے آقا نے گواہی دے دی. اب تو دیکھنے والے نے گواہی دے دی. تو نبی گواہ، اور گواہ جو ہے وہ حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی ہوتا ہے. اور جو حاضر اور ناظر دونوں وہی تو قریب ہوتا ہے. وہی کیا ہوتا ہے؟ قریب. اسی غایت قرب کی وجہ سے، اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہوں، اسی غایت قرب کی وجہ سے امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی نقشبندی فاروقی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف کی دوسری جلد میں حضور کے جسم کا سایہ نہیں اس عنوان کو لے کر بڑی خوبصورت گفتگو کی. آپ نے بھی سنا ہوگا حضور کے جسم کا جو نہ مانے سایہ نہیں تھا سمجھ جاؤ اسے کچھ آیا نہیں تھا. لا ظل لہ، سرکار کے پیکرے جمیل کا سایہ بولیے نہ تھا، سایہ نہ تھا. کیوں نہیں تھا؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ فلسفہ آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے. امام ربانی فرماتے ہیں کہ سایہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ایک چیز ہے لطافت اور ایک چیز ہے کثافت. حضرت نے اتنا کہا ہے، مجھ سے سنیں. ایک ہے سافٹنس، ایک ہے ہارڈنس. مثال کے طور پہ یہ مائک کڑا ہے نا، کہاوا تو نہیں ہے نا، کڑا ہے، اسے چھوا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کثیف ہے لیکن اس کے اندر آواز گھس جا رہی ہے کیونکہ آواز لطیف ہے. اور آسان کر دوں، جیسے یہ منہ ہے، کیا ہے؟ یہ ناک کے نیچے ٹھڈی کے اوپر دو گال کے بیچ میں کیا ہے؟ بولو. یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر یہ منہ یہاں نہ ہوتا نا تو ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہ ہوتے. اب ہنسو گے نہیں تو سمجھو گے کیا، سننے سنانے کا ٹائم ختم ہو گیا. آئیے توجہ چاہوں گا، مسکرا کے جب فریش ہوئے تو ذہن کو میں لائیے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کیا میرا منہ نکل کے باہر جا رہا ہے؟ آواز نکل رہی. منہ جہاں ہے وہیں فکس ہے، اس کا ایک حیز طبعی ہے، ایک مکان خاص ہے. جو ناک کے نیچے ہے، ٹھڈی کے اوپر ہے اور دو گالوں کے بیچ میں منہ ہے. لیکن آواز اتنی سافٹ، اتنی لطیف کہ مائک اور منہ کے بیچ میں آواز ہے مگر دکھتی نہیں. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. آپ دیکھیے آواز بیچ میں ہے کہ نہیں ہے، میں بول رہا ہوں لیکن دکھ رہی ہے. اتنی سافٹ، اتنی سافٹ کہ اس کے تار کے راستوں سے مشین میں گھس گئی. اللہ جانے اس مائک کے ذریعے کہاں کہاں تک آواز. ایک مثال اور دے دوں، جیسے میں وہ آخری والی لائٹ دیکھ رہا ہوں، آپ کو گردن گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، آخری والی لائٹ دیکھ رہا ہوں.
تو کیا میری آنکھ نکل کے وہاں چلی گئی؟ نہیں، آنکھ جہاں ہے وہیں دیکھا گئی، وہاں کیا نظر گئی، کیا گئی؟ تو آنکھ ہے کثیف، کثیف یعنی ہارڈ، نظر ہے لطیف، لطیف یعنی سافٹ، نظر نکل گئی، وہاں تک پہنچ گئی جہاں تک اثر ہے وہاں تک نظر ہے۔ اور اگر دوربین سے دیکھو تو اللہ جانے کہاں تک نظر ہے، تو جہاں تک اثر ہے وہاں تک۔ ایسا ہی جسم کثیف ہوتا ہے، اور اتنا کثیف ہوتا ہے کہ اپنی جگہ فکس ہوتا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں تو جہاں سید صاحب ہیں وہاں میں نہیں ہوں، نوشاد صاحب کی جگہ میں نہیں ہوں، لیکن اگر میں اٹھ کے وہاں چلا گیا تو یہاں نہیں ہوں۔ تو جسم جہاں ہے وہیں ہے، مگر سایہ اتنا لطیف، اتنا لطیف، اتنا لطیف، اتنا سافٹ ہوتا ہے کہ 12 ساڑھے 12 بجے دوپہر میں آپ کے سائز کا ہے، اور 3:30 4 بجے تک ہوتے ہوتے ڈبل ہو جاتا ہے۔ آپ اگر 5.5 فٹ کے ہیں تو سایہ جو ہے 4 بجے 11 فٹ کا ہو جاتا ہے، اور اتنا سافٹ ہوتا ہے کہ کوئی صاحب اگر اپنے پیر سے اپنے سائے کو ماریں تب بھی سایہ شکایت نہیں کرتا، قیامت کے دن آپ کا گریبان بھی نہیں پکڑے گا، کیونکہ وہ سافٹ ہے، لطیف ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، لطیف ہے۔ جملہ دیتا ہوں پسند آ جائے آگے سے لے کے پیچھے تک تو توجہ کے ساتھ، کہ ہمارا جسم کثیف ہے، اسی لیے ہمارا سایہ لطیف ہے۔ نبی کے جسم کا سایہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ سایہ جسم سے زیادہ، دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے ہیں، سایہ جسم سے زیادہ سافٹ اور لطیف ہوتا ہے۔ اب اگر حضور کے جسم کا سایہ ہوتا تو سرکار کے پیکر سے زیادہ لطیف ہوتا، اور جب کارخانے قدرت نے اپنے محبوب کے شریر سے زیادہ لطیف چیز بنائی ہی نہیں تو پھر سائے کی کیا مجال کی لطیف ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاج العلماء، تاج العلماء، اشرفی دولہ، نعرہ تکبیر۔ اسلام فرماتے ہیں کہ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ غایت قرب نہیں تو اور کیا، کہ بدر و احد، خیبر و خندق میں حضور تلوار چلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر کوئی صحابی شہید ہو جائے تو اس کی قبر میں بھی موجود، یہ قربت نہیں تو اور کیا۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رسول کی حضور نے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد مٹی ڈالی، اور ڈال کے سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلے۔ اب ادھر مٹی ڈالی جا رہی، حضور گھر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور مٹی پڑی، پوری مٹی پڑ گئی۔ حضور اہل بیت والی گلی سے باب حسن سے داخل ہوتے ہوئے بالکل مسجد نبوی کے قریب پہنچ گئے، مٹی پوری پڑ گئی۔ حضور اور آگے بڑھے، اس کی قبر میں نکیرین کی آمد ہو گئی تو حضور ادھر باب النساء تک پہنچ گئے۔ اب آگے کا منظر عجیب ہے، قربت دیکھ کہ نبی اتنے قریب، اتنے قریب، اتنے قریب ہے کہ ادھر وہ صحابی اپنی قبر میں حضور کو دیکھ رہا ہے، اور ادھر ابو بکر و عمر اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، کہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کا مدینہ، اور کہاں یہ بیکانیر کا قبرستان۔ حضور قبر میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بے شک، اس سے تو ان کو بھی انکار نہیں ہے۔ آئے کہ نہیں آئے؟ بولیے، کوئی روک پایا؟ بیچ میں اتنا بڑا رن ہے، سم ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بلڈنگیں ہیں، ادھر سے اگر آئیں تو کراچی والے راستے سے، ادھر سے آئیں تو بمبئی والے راستے سے، بڑی بڑی بلڈنگیں، سامنے ہند مہاساگر، اور اس کے بعد جدہ کی بلڈنگیں، پھر پورا
مکہ کراس کر کے تب مدینہ ہے. کوئی روک پایا حضور کو آنے سے؟ بولو اور زور سے بولو. نہیں روک پایا نا. تو ذرا ان سے کہنا, نہ مانے تو تھوڑا پیار سے کہہ دینا کہ جب, دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے ہیں, جب ہم غریبوں کی قبروں میں آنے سے حضور کو ہند مہاساگر کی لہریں نہ روک سکی, تو ہم غریب کے جلسوں میں آنے سے انہیں کون روکے گا؟ کون روکے گا؟ حضور آتے ہیں مچل جاتے ہیں, کیونکہ وہ قریب ہے. تھوڑی سی میں چاہتا ہوں اصلاح بھی ہو جائے دوسرا معنی بیان کرنے سے پہلے. اتنا تو فکس ہو گیا ہے, بلکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب نوکھا میں انشاءاللہ تیسرے معنی پہ بات ہوگی. آج میں کوشش کر رہا ہوں دوسرا بھی نپٹا دوں, اجازت ہے؟ توجہ چاہوں گا. تیسرا بڑا امپورٹنٹ ہے, موسٹ سگنیفیکنس. کاش میں یہی بیان کر دیتا مگر نہیں ہو پائے گا. توجہ چاہوں گا, بالکل دیکھیے گا. دوسرا, پہلا معنی بھی وہی چل رہا ہے, نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. تھوڑی سی اصلاح بھی کرتا چلوں کیونکہ ماحول اور معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے. شادی ہوئی تو نہ لڑکی کو دیکھا نہ لڑکی والوں کو دیکھا. اس کے ماروتی دینے والا کون ہے, بائک دینے والا کون ہے, یہ دینے والا کون ہے. آپ کو شرم نہیں آتی اپنے لڑکوں کو بیچتے ہوئے؟ یہ تو یہی ہے نا. مصر میں اور پھر بیکانیر میں فرق کیا ہے؟ وہاں ذرا پہنا اڑا کے بیچا جاتا تھا لڑکوں کو, یہاں گھوڑے پہ بٹھا کے بیچا جاتا ہے لڑکوں کو. یہ خرید و فروختی ہی تو ہے. ایک نوجوان بائک کے لیے پریشان تھا, ایک شادی ہوئی اس میں اس کو بائک ملی اور بائک لے کر کے بائک رائیڈنگ کرتا تھا, دوستوں کے ساتھ گھومتا تھا. ایک دن نکلا, جے پور ہائی وے پہ چلا تو اپنے دوستوں کے ساتھ, رات کا 10 یا 11 بج رہا تھا, سامنے سے ٹرک آ رہا تھا. تو اندھیرے میں جب دور سے دیکھو تو ٹرک جب آتا ہے تو ایسا لگتا ہے اسے 2 بائک آ رہی ہے. اس نے یہی سمجھا, تو کہ دیکھ میں ان 2 بائکوں کے بیچ میں سے اپنی بائک کیسے نکالوں. نئی نئی شادی تھی, جوانی کا جوش تھا. ٹرک جو ہے وہ 80 کی سپیڈ میں تھا اور یہ 120. ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ آن دا اسپاٹ سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملی. 4 کاندھوں پہ اٹھا کے اس کے دوستوں نے گھر والوں کے حوالے کر دیا. وہ نوجوان رونے لگا, برزخ میں پہنچ گیا تو اس کی روح مچل رہی ہے, مگر کوئی اسے تکفین کر رہا ہے, تجہیز کر رہا ہے, سفید کپڑے میں لپیٹ کے اسے قبر کے حوالے کر دیا. تختہ جب قبر میں پڑنے لگا تو نوجوان بھی لگ گیا. اسے اپنی ساری کمیاں نظر آنے لگی. اپنے دوستوں سے کہنے لگا, میرے دوستو کاش میں تیرے ساتھ رات رات رنگرینیاں نہ منایا ہوتا, کاش میں تمہارے ساتھ تاش کے پتوں پر اپنے ایمان کی بساط نہ بچھایا ہوتا, کاش میں اپنے ہاتھ سے شراب کی بوتل نہ اٹھایا ہوتا. آج سب نے مجھے چھوڑ دیا, میں نے مکان کو دل دیا, مکان نے مجھے چھوڑ دیا, دکان کو دل دیا, دکان نے مجھے چھوڑ دیا, کھیت کھلیان کو دل دیا, کھیت کھلیان نے مجھے چھوڑ دیا. قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد اسے کہ قبر کا اندھیرا بے چین کیے, وہ چیخ رہا, اے میرے بھائی کل ہم لوگ ایک تھالی میں کھاتے تھے, آج تو مجھے چھوڑ کے جا رہا. مگر بھائی آیا مٹی دیا چلا گیا, چاچا آیا مٹی دیا چلا گیا. اسے اپنے باپ کا انتظار تھا, وہ باپ جس نے انگلی پکڑ کے اسے چلنا سکھایا تھا, وہ باپ جس نے اپنے خون کو پسینے کی شکل میں بہا بہا کے اسے پروان چڑھایا تھا, وہ باپ جس نے اس کے کان میں سب سے پہلے کلمہ توحید کا نغمہ سنایا تھا, وہ باپ جو کبھی اپنے کاندھے پہ کبھی اپنے سینے پہ بٹھا کے اسے لوریاں سناتا تھا, وہ باپ جس نے اسے جوان کرنے کے لیے اپنی جوانی کو لٹا دیا. مگر ہوا کیا, قبر میں اس کا باپ بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں, بیوی ساتھ دینے کو تیار نہیں, بھائی بہن ساتھ دینے کو تیار نہیں. حد تو یہ ہے کہ وہ ماں, اللہ اکبر,
جو ممتا کا ساگر ہے، بلیدان کی مورت۔ ارے جنوری فروری کی جب ٹھنڈک پڑتی تھی اور تو اپنا بستر گیلا کر دیتا تھا تو رات ہی رات تیرے بستر کو بدلنے والی تیری ماں، تیرے لیے اپنی جوانی کو قربان کرنے والی تیری ماں، رات کو جب تو اٹھتا تھا روتا تھا اور تیری رونے کی آواز سے تیرے باپ کی نیند خراب ہوتی تھی اور وہ آؤ باؤ بکتا تھا تو اپنی چھاتی سے لگا کر دوسرے کمرے میں سلانے والی تیری ماں، تیرے لیے نئے نئے سپنے سجانے والی تیری ماں، تیرے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کرنے والی تیری ماں۔ ارے نوجوانوں، کس خام خیالی میں تم ڈوبے ہو؟ تمہیں سماج لچا کہتا تھا، لفنگا کہتا تھا، آوارہ کہتا تھا، آوارہ، مگر اپنی آنکھوں کا تارا کہنے والی تیری ماں، تجھے ناقابل برداشت لیبر پین برداشت کر کے جنم دینے والی تیری ماں، تیری زندگی کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے والی تیری ماں۔ ارے تو کیا سمجھتا ہے نئی نئی شادی ہوئی ماں کو بھول گیا؟ نوجوان، ایک نوجوان لڑکی کی کمبخت مسکراہٹ کے سامنے اپنی بوڑھی ماں کو دھکے مارنے والوں، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے تم نے سوچا کہ تیری بیوی نے تجھے تب پیار کیا جب تیرے پاس کھلانے کے لیے روٹی تھی، پہنانے کے لیے کپڑے تھے، ٹھہرانے کے لیے مکان تھا، بہلانے کے لیے تیرے شریر میں طاقت تھی، تب اس نے پیار کیا؟ مگر ماں، ارے ماں نے تو اس وقت بھی نہیں چھوڑا جب تو دودھ کی بوتل بھی ہاتھ سے نہیں اٹھا پاتا تھا۔ ایسی انمٹ محبت کرنے والی ماں، ایسی بے مثال محبت کرنے والی ماں، ذرا سوچ اس نوجوان پر کیا گزری ہوگی جب اس کی ماں نے اسے پیٹ دکھا دیا۔ قبر کے اندھیرے میں ماں نے بھی سہارا نہ دیا، تنہا چھوڑ دیا اپنے لال کو۔ امید کے سارے چراغ بجھ چکے تھے، نکیرین کے بھیانک شکلیں دیکھ کے کانپ گیا، ہاتھ اٹھا کے کہتا میرے مولا تیری دستگیری کے سوا کچھ نہیں، مالک میں گنہگار خطا کار مگر تیرے محبوب کا ادنا غلام ہوں، اے اللہ مجھے اس وحشت سے بچا، مجھے اندھیرے کی دہشت سے بچا۔ وہ اجالے کی بھیک مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے کہ اچانک قبر میں اجالا ہوتا، دیکھتا کہ قبر کے دوسرے چھور پہ میرے نبی کی رحمت دیکھ رہی ہے۔ آقا نے فرمایا اے میرے امتی گھبرا مت، میں اتنا قریب اتنا قریب اتنا قریب ہوں کہ جہاں تیری ماں تیرا ساتھ نہ دے وہاں بھی میری رحمت تیرے ساتھ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، کیا بات۔ آئیے دوسرا معنی سمجھ میں آ گیا؟ نبی مومنین کی جان سے زیادہ کلیئر ہو گیا؟ آئیے، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی ہے، جان اتنی قیمتی ہے کہ ہم کسی کو دے نہیں سکتے۔ اب سوچو آقا کتنے قیمتی ہے، کیوں کہا؟ آسان سی مثال دے دوں تاکہ مختصر سے وقت میں پوری بات اتر جائے، نہیں تو یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت لمبا چوڑا چیپٹر۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا۔ احسان ہے کہ نہیں؟ بولو احسان ہے نا؟ اس سے بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں انسان بنایا۔ کتا بنا دیتا، بلی بنا دیتا، ہم کچھ کر پاتے؟ کتنی بڑی کرپا ہے، کتنی بڑی دیا ہے اس پالن ہار کی کہ اس نے ہمیں سرشریشٹھ رچنا یعنی انسان بنایا۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا۔ احسان بالا احسان یہ کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان بنایا، سب کے سامنے نہیں جھکایا، اپنے ہی بارگاہ میں جھکایا، اور اس پر جب کرم اپنے چرم پہ پہنچا
تو رزلٹ یہ نکلا کسی مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان بنا۔ اب سید صاحب کی بات نہ پوچھو، انہیں تو اپنے محبوب کی سنتان بنایا۔ کتنا احسان کیا، کتنا احسان، مگر اس نے احسان جتایا نہیں۔ جیسے ابھی چندہ لیا جائے مسجد کا اور ایک صاحب کھڑے ہو جائیں اور 100 روپیہ دیا اور کھڑے، اب میں کہوں میں جاؤ تمہارا کام ہو، نہیں حضور میرا پہلے نام لیا جائے کہ میں نے دیا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے احسان کرنا، ایک ہے احسان کر کے جتانا۔ مشکل میں کسی نے آپ کو 500 روپیہ دے دیا، احسان کیا ہے کہ نہیں؟ لیکن روز کہتا ہے سب کے سامنے میں نے اسے 500 دیا، میں نے اسے 500 دیا۔ ایک دن واجد آ کے کہا لے مجھ سے 1000 لے لے مگر چپ ہو جا، چپ ہو جا۔ یعنی احسان کرنا اور ہے جتانا۔ اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا، احسان کیا مگر اس نے احسان جتایا نہیں۔ سورج بنایا جس سے ہمیں کلوروفائل اور روشنی ملتی ہے، وہ احسان کیا مگر جتایا نہیں۔ چاند بنایا جس سے ہمیں چاندنی ملتی ہے، احسان کیا مگر جتایا نہیں۔ آبشار کے نغمے جاری کیے جس سے ہمیں پانی ملتا ہے، احسان کیا مگر جتایا نہیں۔ سمندر میں طغیانی ہے، موجوں میں روانی ہے، آسمان ہمارے لیے، زمین ہمارے لیے، زمین کے گربھ میں جو خنیج پدارتھ نعمتیں ہیں، ٹائٹینم، پلیٹینم، گولڈ، سلور، ڈیزل، پیٹرول، واٹ ایور، اللہ نے سب ہمارے لیے بنایا، احسان کیا مگر احسان جتایا نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ یہ منہ کتنا بڑا احسان ہے۔ میں نے کہا نا اگر یہ منہ یہاں نہ ہوتا تو ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہ ہوتے۔ اسی منہ سے ہم کھاتے ہیں، اسی سے چباتے ہیں، اسی سے بولتے ہیں۔ منہ نہ ہو تو کسی لائق نہیں۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، مگر یہ نہیں کہا کہ میں نے منہ بنا کر احسان کیا۔ ناک جس سے ہم سونگھتے ہیں، کان جس سے ہم سنتے ہیں، دماغ جس سے ہم سوچتے ہیں، اللہ نے احسان کیا سب دے کر مگر احسان، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہاتھ کوئی معمولی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اسی ہاتھ سے ہم چیزوں کو اٹھاتے ہیں، اسی سے رکھتے ہیں، اسی سے لکھتے ہیں، اور اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے تو اسی سے لگاتے بھی ہیں تھاپڑی۔ یہ پاؤں کتنا بڑا احسان۔ پاؤں نہ ہو تو تو نہ رب کے کعبے کا طواف کر سکتا ہے، نہ صفا مروہ کی سعی کر سکتا ہے۔ آنکھ نہ ہو تو نہ تو اپنی ماں کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، نہ اپنے پیر کا جلوہ دیکھ سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کا مدینہ دیکھ سکتا ہے، نہ رب کا کعبہ دیکھ سکتا ہے۔ پیچھے والے بتاؤ احسان ہے کہ نہیں؟ دل نہ ہو تو جان نہیں، جان نہ ہو تو کچھ نہیں۔ اللہ نے دل بنایا، احسان نہیں جتایا، جان بنائی، احسان نہیں جتایا۔ پکی بات؟ مگر جب 12 ربیع النور کی صبح صادق میں اپنے محبوب کو، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا، احسان تو کیا مگر جتا بھی دیا۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا مومنین پر جو انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ تو آخر راز کیا ہے؟ اے مولا تو نے سب بنا کر احسان نہیں جتایا، محبوب رب کو بھیج کر احسان جتایا۔ راز کیا ہے؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ آواز آئی، کہا سن میں نے تیرا دل بنا کر احسان نہیں جتایا، جان بنا کر احسان نہیں جتایا، اور مصطفیٰ کو بھیج کر احسان جتایا تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ میرا محبوب تیرے دل سے زیادہ قیمتی، تیری جان سے زیادہ قیمتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاج العلماء۔
सूरज से ज्यादा मुस्तफा कीमती, चांद की चांदनी से ज्यादा मुस्तफा कीमती, बहारों की खुनकी से ज्यादा मुस्तफा कीमती, जन्नत की खूबसूरती से ज्यादा मुस्तफा कीमती, माँ बाप की शफकतों से ज्यादा मुस्तफा कीमती, चंद नेमतों से ज्यादा मुस्तफा कीमती, तुम्हारी आंख से ज्यादा नबी कीमती, कान से ज्यादा नबी कीमती, मुंह से ज्यादा नबी कीमती, हाथ पैर सीने से ज्यादा नबी कीमती, तेरे दिल से ज्यादा नबी कीमती, जान से ज्यादा नबी कीमती। अरे जब इसी कीमत का अंदाजा सुन्नियों को हुआ तो सुन्नियों ने फैसला कर लिया कि चाहे जान रहे या न रहे, रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे में हमारी जान है, ऐ मुस्तफा जब आप हमारी जान से ज्यादा कीमती है तो हम सभी के लिए तो जान नहीं दे सकते मगर अपने नबी के लिए दे सकते। सुभान अल्लाह। देते वक्त हम किसी की परवाह भी नहीं करते, नहीं करेंगे, हम किसी के बाप से भी नहीं डरते जब मामला नबी का आता है, चाहे वो अकीदे का शिकारी हो या कोई कमलेश तिवारी हो। रब की इज्जत की कसम, न बद्र में हम डरे, न उहद में डरे, न खैबर में डरे, न खंदक में डरे। और जब कल यजीद के सामने हुसैन के कदम न हिले तो आज कमलेश पलीद के सामने हुसैनियों के भी कदम नहीं हिलेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल उलमा, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर। बस कीमत की एक मिसाल दे दूं और इसी पे बात खत्म कर दूं। हिजरत की रात है, अनवारो तजल्लियात की बरसात है, अली का नबी का साथ है, बाहर काफिरों की घात है, फरिश्तों की नूरानी बारात है। अरे अब तो कह दो अल्लाह क्या बात है। हुजूर ने थोड़ा सा दरवाजा खोला, देखा बाहर 40 काफिर अलग अलग कबीले के हाथ में तलवार लिए टुकुर 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 दरवाजा तक रहे। इरादा क्या है कि बस सरकार निकले और मारो। माज़अल्लाह कत्ल के दे केम टू अटेम्प्ट द मर्डर, मारने के इरादे से आए थे। हुजूर ने दरवाजा खोल के बंद किया, मौला अली को उठाया। ऐ अली, आज तुम्हें अपने बिस्तर पे नहीं मेरे बिस्तर पे सोना। क्या मामला है? क्या अल्लाह का हुक्म हो गया? रात ही रात मुझे निकलना है, मेरा यार, मेरा प्यार गारे यार अबू बकर मेरा इंतजार कर रहा है। ऐ अली, तुम्हें इसलिए सोना है क्योंकि ये कमबख्त काफिर मुझ पर ईमान नहीं लाए, मगर मुझसे ज्यादा ईमानदार किसी को नहीं समझते। कमबख्त अपना पैसा मेरे पास रखते हैं, अपने घर वालों पर इन्हें भरोसा नहीं कि कहीं खा ना जाए। मुझ पे भरोसा है, इसीलिए चाहे अबू लहब हो, अबू जहल हो, अपना दिरहम दीनार पैसा सोना चांदी मुझे मेरे पास रखते हैं, तो इनकी अमानतें मेरे पास हैं। ऐ अली, इन्होंने मुझ पे भरोसा किया, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। तवज्जो चाहूंगा, इन अमानतों को अपने पास रखो। सुबह उठना, जिनकी जिनकी अमानतें हैं बांटना, फिर मदीने आना। हुजूर बाहर निकले, चंद कंकरियां उठाई, काफिरों के मुंह पे दे मारे। काफिरों को सब कुछ दिख रहा, सिर्फ हुजूर नहीं दिखे। सन से निकल गए, रास्ता बन गया, सरकार निकल गए, हुजूर नहीं दिखे। तो अब अगर तुमसे कोई कहे कि सुन्नियों के इज्तिमा में जलसों में हुजूर नहीं आते, अगर आते तो नजर आते, अगर कोई ऐसा कहे तो झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर अब तक मौजूद है। क्या बात लगी थी, गुरु को असर चेलों तक हो रहा। खैर ये तो जुमले मोतरजा के तौर पर। अली सो गए। अच्छा एक बात बताओ, इस वक्त जबकि मिडनाइट हो चुकी, 1:30 बज गया, अभी अगर किसी शरीफ के घर में, शरीफ
میں کسی شریف نام کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور فطری طور پہ کسی شریف انسان کے گھر میں 2 پولیس والے دروازہ 2 بجے رات کو کھٹکھٹا دیں، کیا حال ہوگا پریوار کا؟ سب کی نیند اڑ جائے گی کہ نہیں؟ پولیس آئی کیوں آئی، کیسے آئی، کیا معاملہ ہے؟ چاہے بیچارے چائے پینے آئے ہوں، کیونکہ اکثر 1:30-2 بجے رات کو چائے نہیں ملتی تو سوچا ہوگا میرے متعلق ہے، چلو انہی کے یہاں نوک کر کے پی لیں، ٹھنڈی کا موسم ہے، لیکن پورے پریوار کی نیند اڑ گئی۔ وردی دیکھا تو چہرے پہ زردی آ گئی۔ یہ ہے بھے، اسی کو خوف کہتے ہیں۔ مگر اے علی تیری جرت کو سلام، اے علی تیری ہمت کو سلام۔ موت کی زد میں حیدر کا بستر ہے، باہر 40 کافر تلوار لیے کھڑے، اب نکلے تو ماروں، اب گھسوں تو ماروں، مگر مولا علی فرماتے ہیں انی نمت تلک اللیلہ ما نمت من قبل قطو، اس رات میں اتنی گہری نیند سویا کہ پورے جیون میں مجھے ایسی نیند ہی نہیں آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ اتنے سیٹسفیکشن کی وجہ کیا؟ اتنی گہری نیند؟ کچھ ہو جاتا تو اتنی گہری نیند کیسے آئی؟ مولا علی فرماتے ہیں یہ راز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لینی تھی، گارنٹی نبی نے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ حضور نے فرمایا تھا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ میں سمجھ گیا کہ اٹھنے کے لیے سونا ضروری ہے، امانتیں بانٹنے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر آج کی رات نہیں آئے گی، کیونکہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جملہ دو، ہاں اجازت ہے؟ جس کی ضمانت، جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق نے پوچھا علی کچھ ہو جاتا تو؟ آواز آئی جانی ہی تو جاتی، جانی ہی تو جاتی۔ قسم ہے رب کی عزت کی، جس کے قبضے میں ابن ابی طالب کی جان ہے، ارے جان کو میں مصطفیٰ پہ قربان کر چکا ہوں، میرا مصطفیٰ میری جان سے زیادہ قیمتی۔ ایک عاشق کا سنا اور دوسرے عاشق کہ جب حضور جبل ثور کے نزدیک پہنچے تو صدیق اکبر انتظار کر رہے، سرکار کیونکہ بڑی عجلت میں چلے تو قدمین شریفین سے نالین اتر چکے تھے، اور اس اترنے کی وجہ سے سرکار کے قدم ناز جن پتھروں پہ پڑتے رہے، وہ پتھر جو ہیں اپنے سینے میں حضور کے فٹ پرنٹس جو ہیں، نقش قدم اپنے سینے میں لینے لگے۔ اس منظر کو دیکھا تو ابو بکر کانپنے لگے، عرض کیا حضور پیچھے کافر لوگ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں اور آپ کے قدم کا نشان پتھر پہ پڑ رہا ہے، اس سے تو انہیں ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ سرکار اجازت ہو تو میں آپ کو اپنے کاندھے پہ بٹھا دوں۔ حضور نے انکار نہیں کیا۔ اچھا ایک مرتبہ مولا علی نے بھی یہی خواہش ظاہر کی تھی، حضور نے انکار کر دیا تھا، مگر ابو بکر کے لیے، زور سے بولیے، مولا علی کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا کہ جب فتح مکہ ہوئی تو حضور علی کا ہاتھ پکڑ کے اندر گئے تو 360 کتنے بت اندر تھے، کھٹا کھٹ دونوں بھائی مل کے دنا دن سارے بتوں کو صاف کر دیا، ایک بت بہت اوپر تھا، حضور کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، تو مولا علی نے کہا حضور آپ میرے کاندھے پہ بیٹھ جائیں، جیسے ابو بکر نے کہا میرے کاندھے پہ بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، میں آپ کو اٹھا لوں، آپ بت توڑ دیجئے۔ حضور نے فرمایا نہیں علی نہیں، تم مجھے نہیں اٹھاؤ گے، میں تمہیں اٹھاؤں گا، میں تمہیں اٹھاؤں گا۔ پہلے تو انکار کیا، لیکن الامر فوق الادب، حکم ہے۔ علی نے کہا مجھے کوئی مجال نہیں ہے انکار کی، نبی نے علی کو اٹھا لیا۔ روایت ہے طبقات میں
اثر صحابی موجود ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اٹھا کے دیکھو کہ نبی نے علی کو اٹھایا، اور جب علی کو نبی نے اٹھایا تو منظر بڑا دلکش ہے، دوش مصطفیٰ پر قدم ذات مرتضی، نبی کا علی کو اٹھانا، یہ منظر دیکھ کر تمام غلامان علی جھوم اٹھے، بلکہ جنتی حوریں بھی چلمن خلد ہٹا ہٹا کر رخسار علی کی بلائیں لینے لگی۔ منظر خوبصورت، تمام غلامان علی جھوم جھوم کے کہنے لگے اے علی تیرے مقدر کو سلام، ہم سمجھ گئے کہ جس علی کو نبی نے اٹھایا ہو، کسی کی ماں نے ایسا دودھ نہیں پلایا کہ اس علی کو گرا دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس علی کو گرا دے، کیونکہ اٹھانے والے مصطفیٰ ہیں۔ کیونکہ مشائخ بھی بیٹھے، اس لیے ایک عارفانہ بات عرض کر دوں، کیمیائے سعادت پڑھا ہوگا تو اس میں یہ روایت بھی موجود ہے، حضور نے جب اٹھایا تو پوچھا اے علی الی این وصلت، کہاں تک پہنچے؟ کہاں تک؟ آواز کم ہو رہی ہے، کہاں تک پہنچے؟ مولا علی فرماتے ہیں حضور مت پوچھئے، حکم ہو تو عرش اعظم کو کھینچ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ تو آپ سوچیں حضور جب کسی کو گودی اٹھاتے ہیں تو عرش اس کے ہاتھ میں ہوتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ایک کاندھے پہ حسن ایک کاندھے پہ حسین کیوں گھومتے تھے، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ جو حسنین بچپن میں عرش کی سیر کر چکے ہو وہ بچپن میں کس منزل پہ ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ دیکھیے گا، تیار ہیں آپ لوگ؟ حضور حکم ہو تو میں نیچے اتاروں۔ سرکار نے علی کو اتارا تو مولا علی حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہے، حضور مجھے کچھ ہوا نہیں۔ جیسے اگر کسی کو 4 مالے سے کوئی زمین پہ اتارے اور کچھ نہ ہو تو حیرت زدہ ہوگا نا۔ علی تو عرش پر اترے تو کہہ رہے مجھے کچھ ہوا نہیں۔ آواز آئی ہے علی گھبراؤ مت، جب تجھے اٹھایا جا رہا تھا تو اٹھانے والا خدا تھا، جب اتارا گیا تو بچانے والے مصطفیٰ تھے۔ لیکن یہ تو علی کی شان ہے۔ صدیق اکبر نے کہا حضور آپ کے قدم کا نشان پڑ رہا ہے، اجازت ہو تو میں آپ کو اٹھا لوں؟ حضور نے انکار نہیں کیا، ہاں مجھے اٹھا لو۔ دوش ابو بکر صدیق پر قدمین پاک حبیب، ابو بکر صدیق نے اٹھا لیا۔ ابو بکر صدیق نے حضور کو، ایک تاریخی جملہ دے رہا ہوں علماء کرام جلوہ افروز ہیں، ابو بکر صدیق نے حضور کو اٹھا لیا۔ دیکھیں کتنے لوگ جاننا چاہتے ہیں، اٹھا لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر تمام غلامان ابو بکر جھوم اٹھے اور مستی میں کہنے لگے ابو بکر ہم سمجھ گئے تیرا مقام، ہم سمجھ گئے کہ جس ابو بکر صدیق نے حضور کی ظاہری زندگی میں بار نبوت اٹھایا ہو، اس ابو بکر کے سامنے کسی کی مجال نہیں کہ بار خلافت اٹھا سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کسی کی مجال نہیں کہ بار خلافت اٹھا سکے۔ ایک ماں اپنے بچے کو گود لے کے چڑھتی ہے چھت پہ تو جوان ماں جو ہے 2 مالے کے بعد ہانپنے لگتی ہے، مگر ابو بکر تیری خدمت کو سلام، پورا جبل سور پار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ غار میں پہنچے تو دیکھا غار بہت گندا تھا، حضور کو اتارا، سامنے غار ہے، سوچا اسی میں پناہ لے لی جائے۔ آج کا مرید ہوتا تو کہتا حضور پہلے آپ، پیر صاحب پہلے آپ، تاکہ اگر کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہو تو آپ جھیلو، میں بعد میں۔ یہ تو مرید کہتا ہے، لیکن جب کوئی اپنے مرشد کا مرید نہیں بلکہ مراد بن جاتا تو وہ یہی کہتا ہے جو ابو بکر نے کہا، حضور آپ نہیں جائیں گے، پہلے آپ کا یہ خادم جائے گا، ذرا دیکھوں غار آپ کے لائق ہے کہ نہیں۔ اندر گئے تو گندگیاں،
बीट है, चिड़ियों की मेंगनियां हैं, पत्ते हैं, घोल्स हैं, छेद हैं, कबूतर के अंडे हैं, मकड़ी के जाले हैं, अजीब वो गरीब महक। सिद्दीक अकबर ने अपना अमामा शरीफ उतारा, उसे खोला और अपने मुकद्दस अमामे को उस गार के लिए झाड़ू बनाया, सुभान अल्लाह। और पूरे गार को साफ कर दिया। जितनी मेंगनियां थी साफ, जितनी चिड़ियों की बीट थी साफ, जितनी गंदगियां थी साफ, जितने जाले थे साफ। उसके बाद जो अंदर छेद थे, उन छेदों को भरने के लिए अपने अमामे को फाड़ फाड़ कर सारे सुराख, सारे छेद भरने लगे। अमामे का कपड़ा खत्म हो गया, एक छेद बाकी था। सिद्दीक अकबर ने अपना पांव उस पे रख दिया और अंदर से बाहर नहीं निकले, अंदर ही से कह रहे हुजूर आ जाइए, हुजूर आ जाइए। देखिए कितने लोग समझ रहे हैं, गार आपके लायक हो गया। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, इस पूरे मजमे में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने सीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना चाहते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो चार को छोड़ के सब हैं? चलो खैर, वो दो चार हर जगह होते हैं, सब है ना। हुजूर को अपने सीने में जोर से बोलो, वैसा ना बोलो जैसे 2 बजे बोला जाता है। क्या हुजूर को अपने सीने में बुलाना चाहते? सब चाहते हैं ना? तो मेरा एक कहना मानो, मानोगे ना? पहले अबू बकर सिद्दीक को बुलाओ, बुला के देखो तो। अरे जब वो तेरे सीने के अंदर जाएंगे तो नफरतों के जितने जाले हैं उन्हें साफ करेंगे, बुग़्ज़ और हसद की जितनी बीट है उसे क्लियर करेंगे, हसद और बुग़्ज़ और जलन और लालच के जितने छेद हैं उन्हें लिफाफे से बंद करेंगे। जब तेरा सीना पाक हो जाएगा तो तुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से अबू बकर कहेंगे आका आ जाइए, गुलाम का सीना पाक हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक सुराख जिस पे पांव था अबू बकर, तुम दुआ के जिस पे पांव था, अंदर एक आशिक पहले से बैठा था, एक सांप था। क्या था? ब्लैक स्नेक, कोबरा। और वो इस इंतजार में था कि एक दिन मेरी ईद होगी, मेरे यार की दीद होगी। उसे ये नहीं पता था कि उससे बड़ा आशिक पांव रख देगा। हुजूर अंदर जलवा फरोज है, सांप बेचैन है देखने के लिए। पहले उसने गुदगुदाना शुरू किया, हम लोग होते फौरन पांव हटा लेते। सिद्दीक अकबर ने समझ लिया अंदर गड़बड़ है और मजबूती से पांव दबा लिया। फिर उसने दांत धसाना शुरू किया। अब तो आका अबू बकर ने और मजबूत पांव लगा लिया। फिर सांप है अपनी आदत से मजबूर, काट दिया, डस लिया। एक उफ सी आवाज आई, उस आवाज की पूरी मंजर कशी कुरान पाक में, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ऐ मेरे सहाबी मत डर, हम अकेले नहीं, अल्लाह हमारे साथ। क्या हुजूर कोई कीड़ा है जो काट रहा है? आका ने फरमाया अरे कीड़ा नहीं, वो भी तेरी तरह आशिक। पांव हटा ले, वो देख के चला जाएगा। उसने देखा, देख के चला गया। जख्म था सांप के डसने का। मेरे आका ने लुआबे दहन मुंह से निकाला, लगाया, कुछ पता ही नहीं चला, जैसे कुछ था ही नहीं। इश्क ने सवाल किया। सरकार जब आपको भनक लग गई थी कि अंदर सांप है तो आपको पांव हटा लेना था। आपको मालूम है सांप में जहर बदन में अंदर सरायत कर जाता, आपकी जान चली जाती, कुछ हो जाता तो इश्क़ अबू बकर पूरी मस्ती में झूम के कहता अरे मैंने पांव इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वो क्या करता, जान ही लेता ना। अरे रब की इज्जत की कसम, जिसके कब्जे में अबू कुहाफा के बेटे की जान है, जान तो मैं अपनी जान पे कुर्बान कर चुका।
جان تو میں اپنی جان پہ قربان کر چکا ہوں، کیونکہ میرا مصطفیٰ میری جان سے زیادہ قیمت ہے۔ اور اسی قیمت کا اندازہ سنیوں اگر تمہیں ہو جائے تو یقین جانو پھر اس کا احساس دلانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم سچے مسلمان بن جاؤ، تمہیں اپنے اسلام کا پردرشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایسے مسلمان بن کے چلو کہ تمہیں دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ مکمل اسلام جا رہا ہے۔ مولا کریم ہم سب کو اہل سنت والجماعت پر گامزن رکھے۔ یہ اعلان سنا ہوگا آپ نے، باقی رہ گیا تھا کہ آج کا یہ اجلاس پاک جہاں ہماری روحوں میں بالیدگی پیدا کرنے کے مقصد سے تھا، وہیں اس میں کہے گئے ہر لفظ کا ثواب ایک روح تک پہنچانا۔ جناب حاجی منظور احمد صاحب کی روح پاک تک میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے کہے ہوئے کہ حرف کا ثواب حاجی صاحب کی روح تک پہنچا رہا ہوں۔ مولا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، کیا کہوں کتنی حسین ہو، پڑھ کے یوسف سے کہیں ہو، ثانی رکھنے کہیں نہیں ہو، حسن میں یکتا تم ہی ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم۔ خدا بندہ، ملکہ بادشاہہ کریمہ، کارسازہ بندہ نوازہ بے نیازہ مالک و مولا، تو اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے میں اس بزم پاک کو اپنے کرم، بالخصوص جن لوگوں نے بھی دامے درمے قدمے سخنے ایک ایک پائی کے ذریعے حصہ لیا، مولا سب قبول فرما، سب قبول فرما، اور ان ساری نعمتوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، توشہ آخرت بنا دے۔ اے اللہ، بالخصوص جو بانی جلسہ اور جن کے ایصال ثواب کے لیے منظور احمد صاحب، مالک ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ اور بھی بہت سارے نام ہیں، جو بھی اہل محفل یہاں موجود ہیں، اگر ان کے گھر میں کوئی گزر گیا تو اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اور جو بیمار ہیں مولا انہیں شفاء کاملہ و صحت عاجلہ عطا فرما۔
اے اللہ تو ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھ، اپنے حبیب کی غلام نمازی بنا، اپنے دین کا غازی بنا، اپنے دیار کا حاجی بنا، نیکوکار بنا، پرہیزگار بنا، ایسا بندہ بنا جیسا بندہ تجھے پسند ہے، ایسا امتی بنا جیسا امتی تیرے محبوب کو پسند ہے، ایسا غلام بنا جیسا غلام تیرے نیک بندوں کو پسند ہے۔ ہم سب کو اپنی نعمت لازوال سے نواز دے مولا۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو بے روزگار ہیں برسری روزگار فرما، اور جو برسری روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں سبکدوشی عطا فرما، بالخصوص جن کا کوئی مددگار نہیں ان کی خصوصی مدد و نصرت فرما، سب کے مابین ہم آہنگی اور محبت و الفت عطا فرما۔ اے اللہ اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرما، ہماری صفوں میں مولا اتحاد فرما، ہم سب کو ایک کر دے مولا، نیک کر دے، ہمارے سینوں سے کینوں کو دور کر دے، جو علائش برائیاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نمیمہ ہے، اور بالخصوص چغلی غیبت، ان ساری لعنتوں سے ہم سب کو پاک کر دے مولا۔ فضل فرما، کرم فرما، بالخصوص اس پوری بستی کو، پورے شہر کو، اور خصوصیت کے ساتھ اہل سنت کو آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ و معمون فرما۔ اور بے اللہ امتحانات کی گھڑی شروع ہے، بچے بچیاں امتحانات میں لگے ہیں، اللہ انہیں لگن سے تیاری کرنے کی اور مکمل کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کے مستقبل کو روشن و تابناک فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وبحرمت الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم